نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور ان کے بعد جو تو چاہے وہ بھر جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کے والدین کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور یہ ان کی اولاد کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی ایسا لباس پہنائے اور میرے سننے والوں کے لیے بھی ان کے جو والدین وفات پا گئے ہیں ان کو اجر عظیم عطا کرے اور ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ یوسف کا 5واں حصہ دیکھتے ہیں اور اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دی قمیض پیچھے سے اس نے۔ وَأَلْفَیَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اپنے مالک یا آقا کو، لدى الباب، دروازے کے بالکل پاس۔ قالت، کہنے لگی زلیخا، ما جزاؤ، کیا سزا ہو سکتی ہے، من ارادہ، کہ جو کوئی ارادہ کرے، بأہلی کا، آپ کے گھر والی سے، سوءً، برائی کا، الا، سوائے اس کے، ان یسجنا، کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو بہت سخت یا دردناک سزا دی جائے۔ جب زلیخا نے چھیڑ چھاڑ کے ذریعے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جذبات کو بھڑکانا چاہا تو آپ دروازے کی طرف بڑھے تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور اسی کشمکش میں، اسی کوشش میں زلیخا نے پیچھے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جب پکڑ کر کھینچا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب دروازہ کھلا تو اچانک دیکھا کہ عزیز مصر دروازے کے بالکل پاس کھڑے ہیں، جس نے بچشم خود دیکھ لیا۔ دونوں ایک بند کمرے سے باہر آ رہے ہیں، آگے یوسف اور پیچھے زلیخا ہیں، تو کم از کم یہ ایک پکا سا شبہ ضرور اسے ہو سکتا تھا، اور یہ ایک بدکاری کے امکان کے لیے ثبوت بھی کافی تھا۔ جب زلیخا نے اپنے خامد کو دفتن دروازے کے پاس کھڑا دیکھا تو اسے یکلخت ایک ترکیب سوچی۔ اس نے تمام کارروائی کا ملبہ، تمام تر الزام سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر تھوپ دیا۔ پھر اسی پر ہی اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کر آپ کو سزا دلوانے کی کوشش بھی کی کہ اسی نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اسی کے اس طرح کے چلتر نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی زلیخا نے۔ ایک کہ اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خود ہی برائی کی اصل جڑ تھی، اور دوسرا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو ٹھکرایا تھا اور اس نے اپنی توہین، اپنی انسلٹ محسوس سمجھی تھی، اس کے عوض آپ کو اپنے خاوند سے سزا دلوانا چاہیے اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے شدید سزا کا مطالبہ کر دیا کہ یا تو ان کو قید کر دیں یا پھر ان کو بڑی سخت قسم کی سزا دیں۔ اب اپنی صفائی میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا عزیز مصر سے؟ قالا، کہا، یا راودتنی، کہ اس نے بہکایا ہے مجھے، ان نفسہ ہی، اپنی طرف، و شاہدہ شاہد من اہلہا، اور اس کے خاندان سے یعنی زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو پھر عورت سچی ہے، وہوا، اور وہ ہے یعنی یوسف، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے، فکذبت، تو پھر عورت جھوٹی ہے، وہوا، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام، من الصادقین، سچے ہیں۔ جب زلیخا نے اپنی یہ بات ساری اپنے خامد سے کی تو جو یوسف علیہ السلام نے اپنا بیان دیا وہ حقیقت پر مبنی تھا اور زلیخا کے بالکل برعکس،
بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ان دونوں میں سچا جھوٹا کون ہے؟ جب یہ بات گھر والوں میں پھیل گئی تو عزیز مصر کے خاندان ہی سے ایک آدمی کہنے لگا، ذرا یوسف کی قمیص تو دیکھو، اگر تو وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اسے پیچھے سے کھینچا ہے اور اسی کھینچا تانی میں اس کی قمیص پھٹی ہے۔ اس صورت میں زلیخا جھوٹی اور یوسف سچا ہوگا، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف تقاضا کر رہا تھا اور زلیخا اپنی بچاؤ کر رہی تھی، اسی کھینچا تانی میں یوسف کی قمیص آگے سے پھٹ گئی۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ یوسف جھوٹا اور زلیخا سچی ہے۔ یہ تجویز، یہ مشورہ سب کو معقول معلوم ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فلما، پھر جب رآ قمیصہ، اس کی قمیص دیکھی، قدہ پھٹی ہوئی، من دبر، تو پیچھے سے تھی۔ عزیز مصر نے جب قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال، کہنے لگا، انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، کہ یہ تم عورتوں کی مکاری، یہ دھوکہ، یہ چال بازی، یہ چرتر ہے، واقعی تمہارے چرتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی کہ جب قمیص دیکھی تو وہ کیا تھا، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس کو معلوم ہو گیا عزیز مصر کو کہ اصل مجرم اس کی بیوی ہے، تو جو بیان اس وہ مجھے دے رہی ہے وہ محض فریب کاری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اپنی اور اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، یعنی کوئی پٹائی، کوئی مارا، کوئی ڈانٹا ڈپٹا، ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کہیں یہ بات پھیل نہ جائے۔ صرف اتنا کہا کہ یہ بیان جو تو نے دیا ہے یہ بڑا جھوٹا، یہ چلتر ہے، اور یوسف علیہ السلام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف و عارض عن ھذا، کہ آپ اس بات کو جانے دیں، واستغفری لذنبک، کہ تو معافی مانگ اور اپنے گناہ کی۔ اس کے خامن نے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف سے بھی معافی مانگ اور اللہ سے معافی مانگ اپنے اس گناہ کی۔ انا کی کنتی من الخاطئین، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے۔ تو عورتوں کا یہ فتنہ دیکھیں کہ جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان کیدکن عظیم، کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کسی بزرگ نے بھی کہا ہے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں۔ کسی بزرگ سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا تو یہ کہا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن جب عورتوں کا ذکر فرمایا تو کہا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے، یعنی مضبوط ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج ہم ان کی اس آیات پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی باقی آیات اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ اور آپ کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سمجھ آ جائے۔ ہمارا پیارا قرآن جو ہمارے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ کوئی بھی بات یکدم سے پوری کی پوری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھ آتی ہے۔ تو میرے دیکھنے والوں، سننے والوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ ضرور کر دیا کریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ دیا کریں۔ یہ قرآن ہے، آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے، نہ کہ فرزانہ کی اس ویڈیو کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا اکرام کرتے ہوئے آپ لائک ضرور کریں، آپ کمنٹس بھی ضرور دیں، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔